مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق اللہ مولانا العظیم. معزز ناظرین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین و دنیا پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہم بات کریں گے کہ کیا بطور مسلمان اسلام ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے، شریعت مطہرہ ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم کسی بھی سنی سنائی بات کو اٹھائیں اور اس کو لے کر چل پڑے، یہ سوچے یہ سمجھے بغیر کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا نقصان کیا ہوگا، اور اگر اس سے فائدہ بھی ہو تو کیا وہ بات آگے پھیلانی چاہیے. اور پھر آج کے دور میں جبکہ ہم وطن عزیز پاکستان کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ افواہوں پر افواہیں ہیں، بغیر کسی تصدیق کے باتیں کی جا رہی ہیں. کہیں منصور اجاز کے قصے ہیں، کہیں صدر آصف علی زرداری صاحب کی بیماری کے قصے ہیں، کہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی باتیں ہیں. ہم زیادہ سیاست پہ بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ وطن تو ہمارا ہے، ہم اپنے وطن کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو افواہ سازی کا ایک بازار گرم ہے کہ ہر طرف ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑا بچال آنے والا ہے، کوئی ایسا زلزلہ آنے والا ہے کہ جس سے ساری عمارتیں منہدم ہو جائے گی. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ذرائع ابلاغ کے جو دوست ہیں وہ صرف افواہوں لے کے آگے کیوں چل پڑتے ہیں. ابھی ہم منصور اجاز کا قصہ دیکھ لیں تو وہ پہلے کہہ رہا تھا کہ وہ میمو حسین حقانی نے لکھوایا، 2-4 روز قبل اس نے ایک نیا انکشاف کر دیا ہے اب کہ جی جنرل پاشا جو ہے عرب حکمرانوں کے پاس گئے اور انہوں نے ان کو کہا کہ ہم زرداری کو ہٹانا چاہتے ہیں. اور یہ شخص جس کا اگر بازی آپ دیکھیں تو وہ ہمیشہ پاکستان کی مخالف قوتوں کا اعلی کار رہا، وہ کبھی پاکستان پر دباؤ ڈالنے آتا رہا دوست بن کے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لے، کبھی وہ دوست بن کے آتا رہا کہ بھارتی راج جو ہے اس کے ساتھ مجاہدین کشمیر کے مذاکرات ہونے چاہیے. اور یہ شخص اپنی ہی بات کی ایک جگہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب میں جنرل پاشا سے ملتا ہوں لندن میں تو وہ کہتے ہیں کہ میری اور جنرل کیانی کی یہ خواہش ہے کہ یہ حکومت مدت پوری کرے. اور دوسری جگہ وہ کہہ رہا ہے کہ جنرل پاشا جو ہے وہ زرداری کو ہٹانے کے لیے نکلے تھے. اور ہم ایک ایسے شخص کو کہ جس کا ماضی حال مستقبل داغدار ہی داغدار ہے اور اس کا کوئی بات، اس کا کوئی فعل اس بات کی دلالت نہیں کرتا کہ اس کو کوئی سنجیدہ آدمی کوئی اہمیت دے. مگر مجھے بڑی معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارا سارا کا سارا فوکس جو ہے وہ منصور اجاز بن چکا ہے. تو اس لیے اسی پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے علامہ صدیق اظہر صاحب کو. آپ جانتے ہیں ممتاز صحافی ہے، اسکالر ہے، ادیب ہے، خطیب ہے اور کالم نویس بھی ہے، اور ان کا ماشاءاللہ دین و دنیا دونوں پر ان کو دسترس بھی ہے. تو علامہ صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ آخر صحافتی بھی کچھ اصول ہے اور بطور مسلمان بھی ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے، تو یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ شکریہ طاہر اشرفی صاحب. دیکھیں اس وقت پاکستان میں اور پوری دنیا میں جو دور چل رہا ہے یہ میڈیا کا دور کہلاتا ہے. ہم پوسٹ انڈسٹریل پیریڈ میں زندگی گزار رہے ہیں. انڈسٹریل پیریڈ وہ تھا جب صنعتیں عروج پہ جا رہی تھیں، مزدوروں کی انجمنیں تھیں، سیاست بہت تیزی کے ساتھ رونما ہوتی تھی،
جلسے جلوس تحریکیں جو ہیں وہ اپنا اثر جو ہے وہ دکھاتی تھیں، اور اس میں خصوصی طور پر پبلک میٹنگز اور لوگوں کی گفتگو، مقرر، خطیب وہ اپنا رنگ جماتے تھے۔ لیکن یہ دور جو ہے یہ میڈیا کا دور ہے، اس میں انٹرنیٹ بھی میڈیا کا حصہ ہے، اس میں ٹویٹر بھی میڈیا کا حصہ ہے، اور اس کے اندر چیٹنگ اور بے شمار چیزیں جو ہیں فیس بک اور پتہ نہیں فیس بک اور وغیرہ۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف تو کمیونیکیشن کا ذریعہ مین ٹو مین ہے کہ انٹرنیٹ پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ اب اس صورتحال میں آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ ٹی وی جو ہے، ٹیلی ویژن جو ہے، وہ اس کی حیثیت کمزور ہو رہی ہے دن بدن، اور میڈیا کے اندر جو مین ٹو مین کمیونیکیشن ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس میں میڈیا جو ہے وہ ایک انڈسٹری کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ اب میڈیا میں یہ پرابلم آ گیا ہے کہ میڈیا میں ایک ریٹنگ کا معاملہ آ گیا ہے۔ نہیں، علامہ صاحب ریٹنگ لینے کے لیے ہر افواہ، ہر چور بزا جو دل کرے اب پھیلا دیں کہ ریٹنگ لے دی۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں جن ممالک میں یہ ایک پروسیس بہت پرانا تھا، جو میچور ہو گئے ہیں، وہاں پر تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں۔ لیکن جہاں میڈیا اپنے ابتدائی مراحل میں ہے، اور جہاں میڈیا جو ہے وہ ایک کاروبار کر رہا ہے، نہ صرف یہ کاروبار کر رہا ہے بلکہ اس میں ایک کٹ تھروٹ کمپٹیشن آ رہا ہے کہ کس طرح ایک چینل نے دوسرے چینل کا گلا کاٹنا ہے، تو اس میں سنسنی خیزی جو ہے وہ بہت زیادہ آ گئی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اور اس سنسنی خیزی کے لیے افواہوں کا پھیلانا، اور اس ایک افواہ پر 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے 1 گھنٹہ گفتگو ہو رہی ہے اور پوری قوم سن رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ افواہ نہیں بلکہ یہ تو ایک حقیقت ہے۔ جیسے میں علامہ صاحب میری ذاتی اطلاع ہے، اور میں خود ابھی دبئی سے واپس آیا ہوں، جیسے صدر پاکستان آصف زرداری سے اختلاف ہو سکتا ہے آپ کو اس کی ذات سے، اس کے افکار سے، لیکن وہ صدر پاکستان بھی ہے۔ میں خود دبئی میں تھا، اور میرے الحمدللہ وہاں بڑے مضبوط ذرائع ہے، اور میں چیلنج کر سکتا ہوں کہ آصف علی زرداری واقعی بیمار تھا، لیکن یہاں پر پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا، نہیں جنرل کیانی نے بڑا سخت ٹیلی فون کر دیا، اور پھر جناب فوج کے ادھر چیک، یہ سارا کچھ اور ایسے وثوق طریقے سے چلایا گیا کہ ہر بندہ۔ دیکھیے، میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آصف علی زرداری اس وقت ایک فرد نہیں ہے، وہ پاکستان کے آئین کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ پاکستان کی ریاست کے آئینی سربراہ ہیں۔ اگر پاکستان کے آئینی سربراہ کے بارے میں آپ افواہیں پھیلائیں گے تو آپ پاکستان کا پورا کانسٹیٹیوشنل پروسیس جو ہے آپ اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آج اگر آپ کو ہر طرف سے ایک عدم استحکام اور لوگوں کے اندر ایک بے یقینی اور بے اطمینانی اور بے چینی کی کیفیت مل رہی ہے، تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ایک شخص کی زندگی کو اور ایک شخص کے عہدے کو آپ نے بے یقینی کی صورت میں ڈال دیا ہے۔ علامہ صاحب دیکھیں نا، ایک طرف منصور اجاز ہے، دوسری طرف صدر پاکستان کی صحت کے حوالے سے، اور پھر ان کے اور فوج کے اختلافات کے حوالے سے اب بڑی لمبی چوڑی گفتگویں کر رہے ہیں، اور ہر کوئی یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ صرف اسے ہی پتا ہے کہ صدر کو کیا ہوا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، تیسری بات آپ یہ دیکھیں کہ منصور اجاز، جس کی مجھے تو آج ویسے ہی شرم آ رہی کہ میں اپنے پروگرام میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، جو انتہائی مکار شخص ہے، اور جس نے پہلے کوشش کی اور حسین حقانی کو اس نے سائیڈ لائن کیا، اب وہ یہ شخص مسلسل افواج پاکستان کے خلاف لکھتا رہا ہے۔ یہ علامہ صاحب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ اس کو اتنا کرم اور دکھ کیوں محسوس ہوا کہ پھر وہ ایک دم افواج پاکستان کا حامی بن گیا، اور اب وہ جنرل پاشا پہ سارا ملبہ ڈالنا چاہتا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ اس وقت پاکستان کے اندر جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ بے شمار لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر بھی ہیں، بے شمار جلوس بھی نکل رہے ہیں، اخبارات میں اشتہار بھی شائع کیے جا رہے ہیں، اور ان میں کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ اس طرح کی آ جاتی ہے
جس میں کہ یہ میمو کا معاملہ جو ہے اس کو بھی آ جاتا ہے، اور فوج کے معاملات اور فوج کے سربراہان کے بارے میں گفتگو. میں آپ کو پورے تیقن کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس پورے کے پورے کھیل میں سب سے زیادہ نقصان فوج کا اپنا ہو رہا ہے. یہ کیا جا رہا ہے جی، فوج ٹارگٹ کی جا رہی ہے. میں آپ دیکھیں نا، آپ کا پی آئی اے تباہ، آپ کا ریلوے تباہ، آپ کی سٹیل مل تباہ، آپ کا لا اینڈ آرڈر تو ویسے ہی کہیں نظر نہیں آتا. تو ایک ادارہ رہ گیا تھا آپ کا فوج. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ اب یہ سارا فوکس اس پہ ہے کہ اس کو بھی تباہ کرو تاکہ یہ ملک جو ہے. اچھا، اب میں اس پہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ جو نقصان ہے یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو بظاہر اپنے آپ کو فوج کا بہت بڑا دوست قرار دے رہے ہیں. درست. یہ معاملہ دیکھیں، جب تک یہ معاملہ حسین حقانی تک تھا اس وقت تک یہ تمام ملبہ جو ہے وہ حسین حقانی اسی کو علاوہ صاحب سرداری ہم پہ ڈال دیا. ناظرین، اس کے بعد ہمیں جائن کریں گے علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمود الحسن عارف صاحب، اور اسلامی نقطہ نظر سے بھی وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ اس طرح کی افواہیں اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وقفے کے بعد. تو کہ یہ کیا ہے، ہم بطور مسلمان کہاں کھڑے ہیں، بطور پاکستانی کہاں کھڑے ہیں، اسی پہ آگے گفتگو کریں گے. فی الحال لیتے ہیں ایک وقفہ. مولاي صل وسلم